پہلی دفعہ مسلمان تاجر گئے انڈونیشیا اور ملیشیا، کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی. مسلمان تاجروں کے کردار کو دیکھ کے، وہ صادق اور امین تھے، ان کے کردار کو دیکھ کے انڈونیشیا اور ملیشیا کے لوگ مسلمان ہوئے. وہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ میرا جب پاکستانی دنیا میں جائے گا، لوگ کہیں گے یہ دیکھیں، یہ ہے مسلمان، یہ ہے امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. سورج نیچے جا رہا ہے، آپ ذرا سنیں. جب سے یہ حکومت آئی ہے، جب سے ذرا غور سے سنیں. ہم میں بعد میں یہ پہلی دفعہ میں نے میلو سنا ہے، بعد میں. اچھا جی، جب یہ حکومت آئی، یہ ذرا آپ نے غور سے سننا ہے. باشعور نوجوانوں، یہاں غور سے اب میری بات سنو. اس حکومت نے کہا کہ ہمارے ساری مشکلات اس لیے ہیں کہ یہ عمران خان بارودی سرنگیں چھوڑ کے چلا گیا ہے، ملک کا دیوالیہ نکال کے چلا گیا. یہ ذرا آپ سن لیں. اب آپ اپنے موبائل فون کے اوپر چیک کر سکتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اب تو بہت آسان ہے، آپ کے موبائل فون کے اوپر آپ یہ سارا چیک کر سکتے ہیں کہ جو میں آپ کو ابھی بتانے لگا وہ ٹھیک ہے یا نہیں. جب ہمیں حکومت ملی 2018 میں، یہ غور سے سننا ہے نوجوانوں، میرا کام ہے آپ کو تربیت کرنا. جب ہمیں حکومت ملی، پاکستان کا جو خسارہ تھا، بیرونی خسارہ $20 ارب، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ. اور خسارے کو، جو آمدنی تھی، جو خسارے کو ختم کرنا تھا، ایکسپورٹس پاکستان کی 2018 میں، یاد رکھیں گے، موبائل پہ چیک کریں، $24 ارب. اور جو باہر سے ہمیں پیسہ آتا تھا بیرون ملک پاکستانیوں کو، وہ $19 ارب تھا. $24 ارب ایکسپورٹ، $19 ارب بیرون ملک پاکستانیوں کا پیسہ، اور خسارہ $20 ارب تھا. جب ہم 9 اپریل کو حکومت چھوڑ کے گئے تو پاکستان کا خسارہ $16 ارب تھا، بیرونی خسارہ. $16 ارب کا خسارہ، اور آمدنی ہماری بیرون ملک پاکستان کی جو ریمیٹنسز تھی وہ $19 ارب سے گئی $31 ارب، $12 ارب بڑھ گئی. اور ایکسپورٹس $24 ارب سے $32 ارب پہ گئی. ریکارڈ ایکسپورٹس کی ہم نے. اس کا مطلب کہ جب یہ چھوڑ کے گئے تھے، ہمارا خسارہ بھی بڑا، ہماری آمدنی بھی کم، اور جو ہمارے ریزرو تھے، جو آپ کے روپے کو گرنے سے روکتے ہیں، ہمارے ریزرو جب یہ چھوڑ کے گئے تھے $9 ارب تھے. ہم جب چھوڑ کے گئے تھے، چھوڑ کے نہیں، جب ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس جب انہوں نے درج کروایا تو $16 ارب کے ریزرو سے یہ چھوڑ کے گئے 9 ارب، ہم 16 ارب کے چھوڑ کے گئے. یعنی کہ ہم بہتر معیشت چھوڑ کے گئے، اس کے باوجود کہ 2 سال ساری دنیا میں کورونا کی وبا تھی، ساری دنیا میں جس نے تباہی مچائی، اس کے باوجود ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس، ہماری ریکارڈ ریمیٹنس، سب سے زیادہ پاکستان تاریخ کا ہم نے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا، 6100 ارب روپیہ
ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، 4 فصلیں پاکستان کی پچھلے ہمارے 2 سالوں میں ریکارڈ 4 فصلوں کی پیداوار ہوئی. اور سنیں ذرا 4 سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم وہ پاکستان چھوڑ کے گئے سازش کے طریقے. سازش سے انہوں نے جب ہماری حکومت گرائی تو 17 سال کے بعد پاکستان کی جو معیشت تھی، جو ہماری دولت میں اضافہ تھا، جو اکنامک گروتھ تھی، وہ 17 سالوں کے اندر سب سے بہترین پرفارمنس ہماری آخری 2 سال گورنمنٹ کی تھی. تب انہوں نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی. اور جب سے انہوں نے حکومت گرائی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب بڑی مہنگائی کر دی. وہ بلاول کانپے ٹانگنے والی نے بلا مارچ کر دی. فضل الرحمان نے 2 دھرنے دے دیے مہنگائی پہ. ہم نے کوئی FIR نہیں کاٹی، کوئی کنٹینر نہیں رکھے. میں نے تو بلکہ دعوت دی کہ آ جاؤ اسلام آباد، اگر تمہیں مشکل پڑے تو میں تمہیں کھانا پینا بھی پہنچا دوں گا. تو وہ جب ہماری حکومت انہوں نے گرائی، 17 سال کے بعد ہماری اکانومی بہترین اوپر جا رہی تھی. اور یہ پہلی حکومت جو گرائی، کوئی کرپشن کا کیس نہ عمران خان کے اوپر نہ وزیروں پہ تھا. جب یہ چوروں نے ہماری حکومت گرائی سازش کے تحت، اور انہوں نے کیا کیا؟ آتے ساتھ ہی اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے شروع کیے. نیب کے اندر امینڈمنٹ کی، 1100 ارب روپیہ جو عوام کا چوری کیا ہوا تھا وہ انہوں نے معاف کروانا شروع کیا. ابھی پتا چلا کہ رمضان شوگر مل شہباز شریف کی وہ بھی اب کرپشن کا کیس معاف ہو رہا ہے. FIA کے اندر شہباز شریف اور اس کے بیٹے کو سزا ہونی تھی. 16 ارب روپیہ FIA کا نوکروں کے نام پہ لیا جو FIA نے پکڑا. 4 گواہ 2 مہینے میں مر گئے. ایک انویسٹیگیٹر FIA کا وہ مر گیا. سب ہارٹ اٹیک سے مر گئے. اور جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی پتا چلے گا کہ قوم کو کیا ہوا. 4 مہینے کے اندر پاکستانیوں سنو، ہمارا روپیہ گرنا شروع ہوا. نو کانفیڈنس جب تھی تو 178 روپے کا ڈالر تھا. آج 236 روپے پہ ڈالر چلا گیا. 30%. 400 ذرا نوجوانوں سمجھو بات، آپ کی دولت میں 30% کمی ہوئی ہے. 30% روپیہ گرا. ہم سب کی دولت میں 30% کمی ہوئی. لیکن یہ چوروں کی، جن کی اربوں ڈالر ملک کے باہر پڑے ہیں، ان کی دولت میں 30% اضافہ ہوا. اس لیے میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی میرے پاکستانیوں، کبھی اس جماعت کو ووٹ نہ دینا جن کے لیڈروں کے پیسے اور جائیداد اور بزنس ملک سے باہر ہو. کبھی ان کو ووٹ نہ دو، کیونکہ آج آپ کی دولت میں کمی، روپیہ گر رہا ہے. 30% روپیہ کم ہوا ہے. اور ان کا جو باہر پڑا ہوا پیسہ ہے اس میں 30% اضافہ ہوا ہے. اس لیے میں بھی فیصلہ کیا، انشاءاللہ اگر اگلی باری دی اللہ نے، میں کسی کو 410 سنو ذرا، میں نے کسی کو وزیر نہیں بنانا جس کے پیسے اور دولت پاکستان میں سے باہر پڑے ہوں.
ایک سیاستدان کے پیسے اور دولت ملک میں نہیں پڑے، اس کا مطلب وہ پوری طرح ملک سے وفادار نہیں ہے. وہ یہ ڈر رہا ہے یا تو چوری کا پیسہ باہر ہے، اور یا وہ ڈر رہا ہے کہ اگر ملک نیچے گیا تو میرا پیسہ باہر ہے، میں بچ جاؤں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی اب قیادت میں آئے اس کا پیسہ جینا مرنا پاکستان میں ہو، تاکہ وہ ملک کے ساتھ ہی نیچے جائے، وہ لڑے اپنے ملک کے لیے. کم ہے. اب ذرا سنیں انہوں نے کیا کیا جب سے آئے. ہم جب سنیں 410 اور وہ مغرب ہونے والی ہے، میں نے اسے پہلے بات ختم کر لی ہے. سنیں ذرا، دیکھیں ہم جب گئے تو عالمی منڈی کے اندر تیل $103 کا تھا. نوٹ کر لو، یہ عالمی منڈی میں 9 اپریل جب ہم گئے تیل $103 کا تھا. آج عالمی منڈی میں تیل $93 کا ہے، $10 کم ہو گیا. لیکن جب ہم تھے تو پٹرول $150 لیٹر تھا، آج $236 لیٹر ہے. اور 410 فضل الرحمان $145 لیٹر تھا. آج فضل الرحمان کی قیمت $250 لیٹر ہے. اس کا مطلب 410، اس کا مطلب کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم، پاکستان کے لیے تیل ڈیزل اور پٹرول کی قیمت زیادہ. بجلی جو آج لوگوں کو بجلی کے بل آ رہے ہیں، ہم جب حکومت میں تھے $16 یونٹ تھی بجلی کی قیمت، آج $36 دگنی ہو چکی ہے. آج ٹیکس ملا کے $50 یونٹ سے اوپر چلی گئی ہے، 3 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ آئے تھے مہنگائی کے اوپر، مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے انہوں نے. اور پھر کسانوں کے لیے، ذرا کسانوں کے لیے میں بتاؤں، ہم جب تھے $8.5 یونٹ تھا ٹیوب ویل کے اوپر بل، $8.5 یونٹ، آج $36 یونٹ ہے. 3 گنا سے بھی زیادہ، 3 گنا سے بھی زیادہ ٹیوب ویل پہ کسانوں کی قیمت بڑھ گئی ہے. جو ڈی اے پی تھا وہ $8,000 پہ تھا، اب $8,000 سے $14,000 پہ چلا گیا. پوٹیش 4,000 پہ تھی، آج $16,000 پہ چلی گئی. اور آج کسانوں کا جو سب سے زیادہ پیسہ ہمارے دور پہ بنایا تھا، آج کسانوں کے خرچے اتنے ہو گئے، آج خرچے اتنے اوپر چلے گئے. اور یہ جو کسان 21 تاریخ کو مظاہرہ کر رہے ہیں، میں آپ سب کی پوری حمایت کرتا ہوں، کسانوں کی پوری حمایت کرتا ہوں. اچھا 410 میلا یا ڈیزل، کیا بات کر رہا ہوں. اچھا 410 5 منٹ رہ گئے. سنیں آپ، ہم نے اپنے ملک میں غور سے ذرا سن لیں، یہ جو حکومت جس طرف جا رہی ہے، IMF کیا کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت معیشت نہیں سنبھال سکتی. ایک طرف مہنگائی اسمان پہ، اور دوسری طرف ہماری صنعت، ہماری انڈسٹری نیچے جا رہی ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کسانوں کی ویسے مشکلات ہیں. IMF اور ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا
وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سری لنکا کی طرح جا رہا ہے یا ملک میں انتشار ہونے والا ہے. اور اس لیے میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں ان کو, اس امپورٹڈ حکومت کو, اور جو بھی اس امپورٹڈ حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں, سن لیں, پہلے تو ایک اچھی بلی حکومت جو 17 سال کے بعد سب سے بہترین پرفارمنس دے رہی تھی, پہلے تو سازش کے تحت اس حکومت کو گرایا. جو ذمہ دار ہیں, نہ یہ قوم بھولے گی ان کو, اور نہ اللہ معاف کرے گا. جو مہنگائی میں آج جو ہماری عوام پس رہی ہے, آٹا تقریباً دگنا ہو گیا 5 مہینے میں. 50 کلو آٹا جو ہوتا تھا آج وہ 100 روپے سے اوپر کراچی میں چلا گیا. چاول دگنے ہو گئے ہیں قیمت ان کی. جو عام آدمی کے لیے سبزیاں 50% ان کی قیمت بڑھ گئی. تو ساری قوم آج پوچھ رہی ہے, کون ہے ذمہ دار اس کا؟ کس نے اس قوم کو گرایا؟ کون نیچے لے کے آیا؟ کس نے سازش کی؟ اور میرا پیغام یہ امپورٹڈ حکومت کو ہے کہ آج اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حربے استعمال کریں گے, FIR کاٹیں گے, ہمارے کارکنوں کے خلاف FIR کریں گے, میڈیا کا منہ بند کریں گے, چینلز کے خلاف ایکشن لیں گے, اچھے صحافیوں کے خلاف ان کے اوپر ظلم کریں گے تاکہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. میرا آج امپورٹڈ حکومت اور جو لوگ آپ کی حمایت کر رہے ہیں سب کو پیغام ہے, آپ جو مرضی کر لیں, یہ اب میچ آپ نہیں جیت سکتے. یہ میچ اب ہار چکے ہیں. جتنی دیر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے, ملک کی معیشت اور تیزی سے نیچے جا رہی ہے. باہر کی دنیا آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سندھ کے اندر جو سیلاب آیا, عموماً ساری دنیا آج مدد کرے سندھ کی, لیکن سندھ میں آصف زرداری جب اوپر بیٹھا ہے کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آصف زرداری کو پیسے دینے کا مطلب کہ بلے کو دودھ کی حفاظت کرنے پہ بٹھا دیا جائے. ویسے آپ کو آج میں 4 سدہ دیکھ کے آیا ہوں. سارا علاقہ جو خاص طور پہ مکئی کی فصل تباہ ہوئی, کئی جگہ گنے کی فصل تباہ ہوئی, میں خود دیکھ کے آیا ہوں. انشاءاللہ کل پھر میں انٹرنیشنل ٹیلیتھون کر رہا ہوں. 10 ارب روپیہ اللہ کے فضل سے اکٹھا کر چکا ہوں اور پیسہ اکٹھا کروں گا. اور ادھر بھی ہم پیسہ لگائیں گے اور انشاءاللہ سارے پاکستان میں جیسے جیسے پیسہ آئے گا متاثرین کی مدد کریں گے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ جو یہ چور اوپر بیٹھے ہیں, کوئی دنیا میں امداد کرنے کے لیے ان کو تیار نہیں, کیونکہ سب کو پتا کہ ان کے اپنا پیسہ باہر پڑا ہے, اپنا پیسہ باہر لے گئے ہیں اور دنیا کو کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ دو. کوئی پیسہ نہیں دے گی. ہم انشاءاللہ اپنی قوم سے پیسہ اکٹھا کریں گے. اور میں دوسری چیز اس حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ساری کوشش ہے کہ اپوزیشن ہمیں دبایا جائے, میڈیا کو دبایا جائے, لیکن ملک کے حالات آپ سے سنبھالے نہیں جا رہے. ملاکنڈ کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن شروع ہو گیا. پختونخوا کی پولیس پوری کوشش کر رہی ہے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کو اب سامنے آنا چاہیے.
اور اپنی ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ صرف کوشش کریں کہ کسی طرح عمران کو دہشت گرد بنا دے یا فلانا کیس کر دے یا جو بھی کیس کر دے۔ آپ کا کام ہے کہ بڑی یہاں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، پختونخوا کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو بگڑتا جا رہا ہے، خاص طور پہ ہمارے قبائلی علاقوں میں اور ملاکنڈ میں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور میں آخر میں میں آخر میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے سب نے انتظار کرنی ہے، سب نے انتظار کرنی ہے، زیادہ دور نہیں وہ وقت جب میں اپنی قوم کو ایک کال دوں گا، اور وہ کال ہوگی صرف ایک مقصد کے لیے کہ اس دلدل سے جس میں ہمارا ملک ڈوبتا جا رہا ہے، ان چوروں کے ہاتھ جو ہمارا ملک دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے، صرف ایک راستہ ہے اس سے نکلنے کا، صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں۔ اور اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ آج یہ جو عوام ساری پاکستان کی عوام ایک آواز سے کہہ رہی ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، ہم باہر کی سازش کے تحت ان چوروں کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ایک آواز سے قوم کہہ رہی ہے کہ یا ایک پرامن انقلاب کو آنے دو ووٹ کے ذریعے، جو ہم پرامن جلسے کرتے ہیں، ہم ایک پیغام دے رہے ہیں ان سب کو کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی آنے دو، نہیں تو یہ مجھے خوف ہے، اور ورلڈ بینک بھی یہ کہہ رہا ہے، IMF بھی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ خوف ہے کہ جو اگر آپ نے پرامن انقلاب کا دروازہ روکا تو وہ انقلاب آئے گا یہاں جو گیم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی، وہ انقلاب آئے گا جو ملک کو نقصان پہنچائے گا۔ اور اس لیے ابھی بھی وقت ہے، اور ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشن کا، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور چار سدہ آپ میں سے الیکشن کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ میں پھر سے 4 سدہ میں جس طرح آج آپ نے میرا استقبال کیا، جس طرح آپ نے مجھے عزت دی، میں ہمیشہ یاد رکھوں گا، آپ کو نہیں بھولوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔